اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ یوم ولادت کریمہ اہل بیت سید فاطمہ معصومہ قم بنت باب الحوائج، جو بنو ہاشم کی عظیم ترین بہنوں عظیم ترین بیٹیوں میں سے ہیں، بہت بہت مبارک ہو۔ وہ بی بی جو پہلی ذیقات مدینہ منورہ میں پیدا ہوئیں، کریمہ اہل بیت بنت رسول اکرم، دختر شیر خدا، مریم آل عبا، زینب مولا رضا، طاہرہ، حمیدہ، برہ، سیدہ، رشیدہ، تقیہ، نقیہ، مرضیہ، راضیہ، اخت الرضا کی آمد پر پہلے امام زمانہ کے حضور ہدیہ تہنیت پیش کرتی ہوں، پھر ان تمام لوگوں کو جو اس در سے رزق پا رہے ہیں، جو اس در سے شفا پا رہے ہیں، اس بی بی کے در سے علم کی، کرم کی، شفا کی خیرات میسر آئے۔ اس سے بڑی خیر کثیر کیا ہوگی جب آل محمد کے ہاں اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد پھر ایک بیٹی آئی جو کوثر کے مصداق تھی۔ یکم ذیقات سے 11 ذیقات تک کرامت کے دن، یعنی جب انسان زمین پر معجزات دیکھتا ہے۔ یہ وہ بیوی ہے کہ ولادت سے قبل ان کے دادا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ وہ بیوی کہ جس کی مزار اطہر کی زیارت اگر معرفت کے ساتھ کر لیں تو جنت واجب ہو جائے گی، جس کے حرم کو معصومین نے اپنا حرم کہا ہے۔ ویسے تو ہر معصوم کا حرم اپنی جگہ بہت فضیلت رکھتا ہے، اپنی جگہ بہت کرامات رکھتا ہے، لیکن معصومہ قم کے حرم کو کل معصومین نے اپنا حرم کہا ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ خدا کے لیے ایک حرم ہے، وہ مکہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک حرم ہے، وہ مدینہ ہے۔ امیر المؤمنین کے لیے ایک حرم ہے، وہ کوفہ ہے۔ ہم اہل بیت کے لیے ایک حرم ہے، وہ قم ہے۔ یعنی 14 معصومین جہاں مجسم نظر آتے ہیں، وہ بی بی معصومہ قم علیہ الصلوۃ والسلام کا حرم ہے کہ حوریں تیری چوکھٹ پہ کنیزوں کی طرح ہیں، حوریں تیری چوکھٹ پہ کنیزوں کی طرح ہیں۔ معصومہ قم زہرا کا پرتو ہے تو واللہ، بھائی ہے رضا، والد ہے موسیٰ کاظم، قم کی یہ زمیں کب ہے، یہ ہے عرش معلی۔ یقیناً وہ زمین جو عرش معلی ہے۔ اور بیوی کی عظمت، بیوی کی رفعت، مزاج کی بلندی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امام حسین سید الشہداء کے حرم میں شب جمعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں۔ شب جمعہ کائنات کی شہزادی مادر سید الشہداء تشریف لاتی ہیں، یعنی ہر وقت یہ لوگ میسر نہیں ہوتے، لیکن حرم معصومہ قم وہ حرم ہے جہاں 14 معصومین ہر وقت میسر آتے ہیں۔ اسی لیے قول امام رضا کہ جس نے قم میں معصومہ کی زیارت کی، اس نے مجھ امام رضا کی زیارت کی، یعنی معرفت کے ساتھ جو زائر معصومہ قم ہوتا ہے، فقط امام رضا نہیں بلکہ کل معصومین کی زیارت سے فیضیاب ہوتا ہے۔ چھٹے امام کا جملہ سفینۃ البحار میں موجود ہے کہ معصومہ قم کی شفاعت سے ہمارے سارے شیعہ جنت میں داخل ہوں گے۔ حرم بی بی معصومہ قم ذریح مقدس پر یہ واضح طور پہ تحریر ہے، فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ، اے فاطمہ معصومہ خدا کی بارگاہ میں جنت کے لیے ہماری سفارش کر دیجیے۔ یہ جملہ خود آپ کی عظمت، رفعت، جلالت قدر کو بیان کر رہا ہے کہ آپ شفیع روز جزا ہیں۔ جو معصومہ قم کے حرم سے وابستہ ہوتا ہے گویا وہ گوہر آبدار بن جاتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ لوگ شفا کی غرض سے مشہد مقدس امام رضا علیہ السلام کے روضے پر تشریف لائے، مولا شفا دے دیجئے، ہم کرم کی ہم پر عطا کر دیجئے۔ امام نے خواب میں آ کر کہا کہ جاؤ، تمہاری شفا میری بہن کے پاس ہے، تم قم چلے جاؤ۔ یقیناً ایک امام اپنے در پہ آئے ہوئے سوالی کو معصومہ کی چوکھٹ پر بھجواتا ہے، یہ بتانے کے لیے
کہ بظاہر فقط ایک بہن ہے، ایک امام کی بیٹی ہے، ایک امام کی پھوپھی ہے، لیکن توقیر اتنی ہے کہ امام کہہ رہے ہیں کہ تمہارا شفا خانہ قم ہے۔ بی بی کے حرم کی اتنی کرامات ہیں، عنایتیں ہیں کہ اگر بیان کی جائیں، عنایت معصومیہ میں ہے کہ حرم کا خدام ہے، اس کی بنائی بالکل ختم ہو چکی تھی، اور اس نے کیا کیا، جب بنائی ختم ہوئی تو روزانہ ذریح مبارک کے سید معصومہ قم کے خاک لے کر آنکھوں میں لگانے لگا۔ جیسے جیسے وہ خاک لگائی، آنکھوں کی بینائی آنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ بینائی بالکل بحال ہو گئی۔ اور آج یہ حال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آج یہ حال ہے کہ مفاتیح اور قرآن میں بغیر چشمے کے پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ بی بی کہ جس نے قم کی سرزمین کو نور کا آستانہ بنا دیا، معجزات کا مرکز بنا دیا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ لوگ شل وجود لے کے، یعنی بالکل مفلوج ہے جسم، وجود شل ہے، لے کر مشہد مقدس تشریف لائے، شفا کی جالی سے باندھا۔ سب جانتے ہیں کہ مولا رضا کے روضے پر شفا کی جالی ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے اس روضے کی، اس حرم کی، جہاں کرامات ہی کرامات ہیں۔ تو لوگ اس شل وجود کو لے کر امام کے روضے پر آئے، شفا کی جالی سے باندھا۔ 3 دن گزر گئے، مولا ابھی تک شفا نہیں دی۔ بس امام خواب میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں قم کیوں نہیں جاتے، تمہاری شفا میری بہن کے حرم میں ہے۔ اور جب یہ لوگ قم پہنچے، استغاثہ کیا، تو صبح کو اعلان ہو رہا تھا کہ وہ مفلوج جو آیا تھا وہ شفا یاب ہو گیا۔ شیخ عباس قمی فرماتے ہیں کہ جو بھی بڑے بڑے علماء کو کوئی مشکل درپیش آتی تھی تو فوراً حرم معصومہ قم جاتے تھے، توسل کرتے تھے، اپنی علمی مشکلات بیان کرتے تھے، تو وہ علمی مشکلات جو ان سے حل نہیں ہوتی تھی، جب وہ معصومہ کے در پہ جاتے تھے تو وہ تمام علمی مشکلات وہیں جا کر حل ہو جاتی تھی۔ بی بی ایسی صفات، ایسی کمالات کی شخصیت تھی کہ شبیہ فاطمۃ الزہرا قرار پائیں، اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ مراشی نجفی کے والد محمود مراشی نجفی نے 40 راتوں کا عمل کیا کہ پتہ چلے کہ جناب سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کی قبر مبارک کہاں ہے۔ انہوں نے 40 دن کا چلہ کیا، یہ عمل کیا۔ خواب میں امام معصومین تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہیں کریمہ اہل بیت کا دامن تھام لینا چاہیے، یہ سمجھے کہ جناب زہرا کی قبر۔ امام نے فرمایا کہ قم میں حضرت معصومہ کی قبر ہے، اور مصلحتوں کے تحت اللہ نے ارادہ فرمایا ہے کہ جناب فاطمۃ الزہرا کی قبر کو مخفی رکھا جائے۔ اس وجہ سے ذات باری نے قم میں حضرت معصومہ کی قبر کو زہرا کی قبر کی جلوہ گاہ بنا دیا، اور تمہیں چاہیے کہ کریمہ اہل بیت کے دامن کو تھام لو۔ تو آیت اللہ مراشی نجفی کہتے ہیں کہ آج 60 سال ہو گئے، 60 ایئرس، اور میں روزانہ معصومہ قم کی قبر کا پہلا زائر میں ہوتا ہوں، یعنی پہلا زائر زیارت کرنے والا میں ہوتا ہوں۔ 60 سال گزر گئے، اور یقیناً ان کی قبر کی صفائی، گرد و غبار یعنی صاف ستھرائی کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء، مراج کرام، رہبر معظم اکثر تشریف لاتے ہیں، اور جو اس کو صفائی کرنے کو باعث فخر سمجھتے ہیں۔ اور بی بی نے اس طریقے سے کریمہ اہل بیت کہلائیں کہ ہر مشکل کا حل آپ نے ایسا دیا کہ جب آپ بہت چھوٹی تھی تو کچھ شیعہ حضرات مدینے میں وارد ہوئے اور مسائل لے کر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیت الشرف پہنچے۔ امام موسیٰ کاظم سفر پہ تھے، شیعوں نے اپنے سوالات کو ایک تحریر میں لکھا اور پیش کیا، اور کہا کہ یہ گھر میں دے دو، اور جب امام تشریف لائیں اور ہم بھی اتنے میں واپس آ جائیں گے تو ہم ان کا جوابات حاصل کر لیں گے۔ اس سے پہلے کہ چلے جاتے، وہ جو بی بی کی خادمہ ہے، جب وہ واپس پلٹ کر آئی، اس نے کہا پہلے رک جائیے۔ حضرت معصومہ نے ان کے جواب تحریر کر کے دے دیے۔ اب جب انہوں نے اپنے جواب لیے تو واپس جا رہے تھے، واپسی کی تیاری تھی، امام سے ملاقات راستے میں ہی ہو گئی۔ اپنے پورے واقعے کو بیان کیا، امام نے تحریر کو طلب کیا کہ جو ان کی بیٹی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی، جواب کا مطالعہ کیا۔ پھر امام نے دیکھا جوابات بالکل صحیح اور بالکل واضح طور پہ بالکل صحیح جواب دیے، تو 3 دفعہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا قربان ہو اس کا باپ اس پر، فدا ہو اس کا باپ اس پر۔
اور جب بی بی کی عمر بھی بہت ہی کم تھی تو والد ان کے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ہارون کی موت واقع ہو جانے کے بعد مامون نے وہی ظالمانہ روش اختیار کی اور زبردستی امام رضا کو خراسان طلب کیا۔ 1 سال تو بی بی نے بہت انتظار کیا، بھائی کی جدائی، مدینے سے خراسان امام کو لے جایا گیا۔ 1 سال انتظار کرتی رہیں کہ شاید بھائی واپس آ جائے، مگر جب آنے کی امید باقی نہ رہی تو جدائی برداشت نہ کر سکیں اور خود خراسان کا رخ کیا، بھائیوں کو بھتیجوں کے ساتھ ان کو ساتھ لیا۔ قم کے قریب ایک جگہ ہے ساوا، جب یہ قافلہ وہاں پہنچا، یعنی قافلے کی صورت میں بی بی جا رہی تھی، تو دشمنان اہل بیت نے حکومتی کارندوں کے ساتھ مل کر اس قافلے پہ باقاعدہ حملہ کیا اور ایک چھوٹی سی جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں ان کے سارے بھائی بھتیجے سب شہید ہو گئے۔ بی بی کو اتنا شدید صدمہ ہوا کہ بی بی بیمار پڑ گئیں۔ لوگوں سے کہا کہ مجھے قم لے کے چلو، کیونکہ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ قم ہمارے شیعوں کا مرکز ہے۔ قم والوں کو پتہ چلا کہ معصومہ قم بی بی تشریف لا رہی ہیں، تو بزرگان قم، یعنی اس وقت کے جو بزرگ تھے، انہوں نے والہانہ طور پہ استقبال کیا، اور موسیٰ ابن خزرج اشعری جو ایک بزرگ تھے بہت زیادہ، وہ آئے اور بی بی معصومہ قم کے اونٹ کی مہار تھام کر شہر قم کے اندر داخل ہوئے، اور انہی کے گھر میں بی بی نے جو ہے وہ قیام کیا۔ 17 دن تک معصومہ قم وہیں رہیں۔ اس بیماری کی حالت میں، شدید ترین بیماری، دن رات عبادت میں مصروف رہتی ہیں، خدا سے راز و نیاز کرتی۔ ان کا ایک لقب ہے مریم آل محمد۔ جس طرح سے حضرت مریم عبادت کرتی تھی، اسی طرح سے جناب معصومہ قم نے عبادت کی۔ 17 روز بعد شہادت پائی، انتقال ہوا۔ جعفر مرتضی عاملی نے ایک کتاب لکھی ہے کہ یعنی اس میں انہوں نے کہا کہ بعض لوگوں نے، بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ ایک عورت نے زہر دے کے شہید کیا، البتہ کہیں لکھا ہے کہ ان کی بیماری کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی۔ 17 روز تک موسیٰ ابن خزرجی کے گھر قیام کیا۔ وہ گھر اب ایک مدرسہ ہے، پروردگار عالم ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ اس کا نام ہے مدرسہ سیدہ، جو عبادت گاہ بھی ہے، جہاں بی بی عبادت کیا کرتی تھیں، اور یعنی وہ بی بی کا گھر کے نام سے بیت النور اس جگہ کا نام ہے۔ جب بی بی شہید ہو گئیں تو قم کی مقدس خواتین آئیں اور غسل و کفن کے فرائض انجام دیے، مگر وہاں پر کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ، اور مسئلہ کیا تھا کہ کوئی محرم موجود نہیں تھا جو معصومہ کے جسم اطہر کو قبر میں اتارے۔ سارے اہل قوم شدید پریشان تھے کہ اس موقع پر کیا کیا جائے۔ انتہائی متقی، پرہیزگار کسی بزرگ کا اہتمام کریں، ان کا انتخاب کیا۔ نام قادر تھا، اس وقت کے سب سے زیادہ بزرگ ترین، انتہائی پرہیزگار وہ تھے۔ تو وہ خود بہت گھبرائے ہوئے تھے کہ میں کیسے اتاروں بی بی کو قبر میں۔ ابھی یہ پریشان کھڑے ہی تھے کہ دیکھا 2 بزرگ ہستیاں گھوڑے پر سوار تشریف لا رہی ہیں، اور باذن پروردگار عالم اس انداز میں تشریف لائے کہ مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ انہوں نے آ کر جنازے پر نماز پڑھی اور قبر میں اترے اور جسم اطہر کو قبر میں دفنایا۔ کوئی بھی بات کیے بغیر وہ واپس لوٹ گئے۔ یعنی لوگوں پر اتنی ہیبت طاری ہو گئی تھی، ایک لوگوں پر سناٹا چھا گیا تھا کہ کسی نے ان سے کوئی سوال تک نہیں کیا، بس وہ اترے اور انہوں نے پورے قبر میں اتارا اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ تاریخ قم میں پورا واقعہ موجود ہے، اور آیت اللہ فاضل لنکرانی فرماتے ہیں کہ بعید نہیں یہ 2 شخصیات ہمارے 8ویں امام، امام رضا اور امام تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام ہو، جنہوں نے تدفین کے فرائض جو ہے وہ انجام دیے۔ یقیناً پروردگار عالم ہم سب کو بھی زیارت نصیب فرمائے اس بی بی کے روضے کی، جن کے روضے سے ہر وقت کرامات، عنایات، شفاعت ہی شفاعت ہم کو ملتی ہے۔ بی بی آج کے دن کے صدقے میں یقیناً ہم سب کی تمام حاجات کو پورا فرمائیے گا کہ وہ بی بی کے مولا رضا نے تجھ کو معصومہ کہا ہے، مولا رضا نے تجھ کو معصومہ کہا ہے، تطہیر کی آیت تیرے چہرے کی حیا ہے، تو میرا مدینہ ہے، میری کرب و بلا ہے، جنت تیری دہلیز پہ آنے کا صلہ ہے، یا فاطمہ قم ہمیں روضے پہ بلا لو، یا فاطمہ قم ہمیں روضے پہ بلا لو، ہم سب پہ کڑا وقت ہے، ظلمت سے بچا لو۔